زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا بہت دفعہ ہوگا کہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو تکلیف دیں گے، جو آپ کا مذاق اڑائیں گے، جو آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، اور آپ خود سے یہی پوچھتے رہیں گے کہ میری زندگی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، مجھے ان کو جواب دینا چاہیے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس گرج کو، اس رنجش کو اپنے اندر دل میں ہی رکھتے ہیں، اور صرف صبر نہ ہونے کی وجہ سے یا توکل نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر وقت اسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور خود کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، خود ہی سیلف ڈسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس ہر حق ہے کہ آپ ان کے خلاف دعا مانگیں، آپ کسی سے بات کریں، ان کے رویے کے بارے میں کسی کو بتائیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر آخر میں یہ سوچیں کہ اس چیز سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے، کیا اس سے آپ کو سکون مل رہا ہے، کیا یہ سب کرنے کے بعد آپ کو بہتر محسوس ہوتا ہے؟ لیکن آپ کو 10 میں سے 9 بار جواب نہ میں ملے گا۔ ہم آخر میں ویسے ہی محسوس کر رہے ہوتے ہیں جیسا پہلے کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، مجھے بچپن میں یاد ہے جو ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ میرا ایک دوست تھا بچپن میں، اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا بہت ساری چیزوں پر، اور اس وقت سبحان اللہ میرا ویٹ بہت زیادہ تھا، مجھے چیسٹ پین ہوتی تھی، میری نمازیں اتنی اچھی نہیں تھیں، اور میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، اور جب بھی میں کسی سے بات کر رہا تھا تو میں اس کی غیبت کرتا تھا۔ کیا ہوا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو کہ سبحان اللہ ایک وکیل ہے، کوئی امام نہیں، کوئی شیخ نہیں، انہوں نے مجھے کوئی آیت نہیں بتائی، انہوں نے مجھے کوئی حدیث نہیں بتائی، انہوں نے ایک بہت زبردست بات مجھ سے کہی، اور اس بات نے میری زندگی بدل دی۔ انہوں نے کہا کہ کسی کی رنجش یا گرج رکھنا یہ ایسا ہی ہے کہ خود تو زہر پینا اور یہ امید کرنا کہ دوسرا بندہ مر جائے گا۔ حقیقت میں اگر آپ الاؤ کرتے ہیں دوسرے بندے کو وہ آپ کو ہرٹ کرے، اور آپ اس کے بارے میں ہی سوچتے رہیں، اپنی دعائیں اس پر ضائع کریں، واپس جائیں اور اپنا حق مانگیں جو کہ آپ کو بہت مشکل سے ملے گا، اس سب سے آپ مزید اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ خود ہی اپنا نقصان کرتے جائیں گے، اور وہ بندہ ہمیشہ سیٹسفائی رہے گا کہ اس نے جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچایا اور آپ کچھ نہ کر پائے۔ سبحان اللہ، اسی وجہ سے جو حلیم کی کوالٹی ہوتی ہے، جو حلم ہوتا ہے، جو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ قابو رکھیں خود پہ، اور اس کا فائدہ صرف آپ کو اگلے جہان میں نہیں ہوتا بلکہ آپ کو اس جہاں میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ ہوگا تو آپ سکون کی نیند سوئیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ میں اس سے بہتر ہوں، الحمدللہ، یہ معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر چھوڑا، مجھے اب پرواہ نہیں۔ یہ چیز آپ کو تسکین پہنچاتی ہے، معاف کرنے سے آپ کو اطمینان ملتا ہے، اور آپ سبحان اللہ اس کی اگزامپل قرآن مجید میں بھی دیکھتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو ملتے ہیں، وہ بھائی جنہوں نے نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کو کنویں میں ڈالا، ان کے خلاف مکر کیا، اور اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، بس بھول جائیں اس کے بارے میں نے تمہیں معاف کیا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں اب، لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ وہی الفاظ ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر آئے، اتنے سالوں کے بعد جو بھی ظلم قریش نے ڈھائے، یہی لوگ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، یہی لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، ان کو بوائیکاٹ کیا اور بہت ساری چیزیں کی، اور پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر آئے تو انہوں نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں نے تمہیں معاف کیا اور میں بھول گیا۔ سبحان اللہ، اس کے بعد ایک سکینہ جو ہے وہ آپ پر نازل ہوتی ہے، آپ کو اطمینان ملتا ہے، اور اس کے بارے میں سوچیں، یقیناً آپ کے پاس ہر حق ہے کہ آپ ان کے خلاف دعا کریں، لیکن کیا واقعی اپنا وقت ضائع کریں گی اس بندے کے خلاف دعا کرنے میں؟ آپ کے پاس ہر حق ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں اس کے اس رویے کے بارے میں، لیکن آپ کیوں نہیں یہ چیز اللہ کو بتاتے، اللہ سے کمپلین کرتے؟ سبحان اللہ، مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا، میرا جو بھائی، وہی بھائی جس نے مجھے یہ ایڈوائس دی تھی، تو وہ میرے ساتھ بچپن میں بہت کام کرواتا تھا، اور وہ مجھے ہر طریقے سے ٹارچر کرتا تھا۔ وہ مجھ سے خود کی موزے دھلواتا تھا، اپنا ہوم ورک کرواتا تھا، حتیٰ تک یہ بھی کہتا تھا کہ کیڑے کھاؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیا نہیں ہوا۔ اور مجھے یاد ہے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں جان بوجھ کر ایسا رویہ دکھاتا تھا، شو کرتا تھا کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، صرف اس وجہ سے تاکہ میں اپنی امی کے گلے لگ سکوں، وہ مجھے پیار کریں اور مجھے دلاسا دیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان پہ کرے۔ سب یہی چیز ذرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی سوچیں، وہ شخص جو معاف کرتا ہے، وہ جو شفقت دکھاتا ہے، وہ شخص جو بھول جاتا ہے سب کو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس کو اس چیز کا اجر دیں گے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ سوچیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کو کمفرٹ کرے، اس ثواب کے بارے میں نہیں ہے، ذرا اس ایموشن کے بارے میں سوچیں۔ جب ایسا ہو تو پھر آپ کیوں کسی سے کمپلین کریں، آپ کیوں کسی کی سائٹ پر جائیں؟ آپ کو اللہ سے بہتر کون چاہیے ہوگا؟ اور اس کی دوسرے اینڈ میں کیا ملتا ہے؟ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر ہم لوگوں کو معاف کر دیں، فلیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیں اور اس چیز کو بھول جائیں، اگر ایسا کریں گے تو اللہ بھی ہمیں معاف کریں گے اور اس چیز کو بھول جائیں گے۔ اور ذرا یہ بھی سوچیں کہ ہر اس شخص کو اگر ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھی غلط کام کیا ہے،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس زیادہ اختیار ہے کہ وہ ہمیں پھر کیپیبل ٹھہرائیں جو بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں. لیکن جیسے ہی ہم سیکھتے ہیں کہ معاف کرنا کتنا بڑا ہے تو اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں کتنا زیادہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے حال پر رحم فرمائیں گے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر کوئی ایسا ہے جو آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو جانے دیں، اس کی تمام یادیں بھلا دیں. اور اگر آپ واقعی مضبوط ہیں تو اس بندے کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ میں نے تمہیں معاف کیا. اس کو گلے لگائیں اور اس کو کہیں کہ یہ سب چیزیں میں نے بھلا دی ہیں، تمہارے اور میرے درمیان کوئی رنجش نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے. اس انسان کو بتائیں کہ آپ اس سے بہتر ہیں، کہ آپ اس چیز سے بہت اوپر آ گئے. تو اس سے جو آپ کو تسکین ملے گی سبحان اللہ. اور اللہ سے دعا کریں اور اللہ کو بتائیں کہ اے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اپنے اس حق کو دبا لیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ اس کے بدلے میں مجھے بہت بہتر دیں گے قیامت کے دن.